جی جی تو سارا صاحب وہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان، اور یہ جادوئی صندوق ہے آپ کے سامنے. دیکھتے ہیں آج آپ اس میں سے کون سا سامان نکالتی ہیں. اچھا یہ بڑی مختلف چیز آپ نے اٹھائی. آج تک کسی گیسٹ نے آئی ڈونٹ نو اس سے آپ کی کیا یاد جڑی ہے؟ اچھا ویسے یہ ایگزیکٹ بیٹری نہیں ہے لیکن بیٹری دیکھ کر مجھے یاد آ گیا. ہینڈی کیمز آپ کو یاد ہو؟ آیا کرتا. جی ہاں. اور ابھی ریسنٹلی بھی ہم کسی نے اپنا وہ ایگزیبیشن کی ہوئی تھی تو وہاں گئے تو میرے بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے. انہوں نے ہینڈی کیم اور پرانے ٹی وی رکھے ہوئے تھے تو میں ان کو بتا رہی تھی. تو وہ ہم نے جب اس وقت اس زمانے میں نیا نیا آیا، اور میں اس چیز پہ بھی بڑا وہ ہوتی ہوں کہ اب تو یہ ولاگنگ اور اس چیز کو لوگوں نے ارننگ کا ذریعہ بھی بنا لیا. اس وقت یہ کوئی سینس نہیں تھی، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن آؤٹ آف فن میں اور میری امی، میرے ساتھ میری امی ہوتی تھی موسٹلی، تو ہم نے پھر وہ لیا ہینڈی کیم اور ہم اس کے اوپر پوری جہاں بھی جس شوٹنگ پہ جا رہے ہوتے تھے وہ ساری میں ریکارڈنگس کرتی رہتی اس وقت. اس میں پھر یہ ہوا، وہ پھر ہینڈی کیم میں وہ کیسٹس ڈلتی تھی، اس کے بعد وہ پھر ڈی وی کیمز آ گئے تو پھر وہ ڈی وی ڈیز ڈلتی تھیں. چھوٹی ہوا کرتی تھی. ہاں بالکل. تو میں اور امی امریکہ گئے اور کافی ہمارا آلموسٹ مطلب ہاف جو ٹور تھا وہ 1 month کا ٹور تھا، ہاف ٹور گزر چکا تھا. اور وہ ساری میں نا وہ بیگ اس کا کیری کرتی تھی ہر وقت اور اس میں رکھتی تھی. تو ایک دن ہماری جو فلائٹ تھی نا وہ سم ہاؤ ہمارے ساتھ جو ایک اور پیسنجر تھے، فیصل بھائی ان کا نام تھا، تو وہ مس ہو گئے ایئرپورٹ پہ. آپ کو پتہ نا امریکہ کے ایئرپورٹس وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ والا گیٹ وہ والا گیٹ، اور وہ ٹرانزٹ فلائٹ تھی شاید. سو ہم نے لینڈ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ فلائٹ پکڑنی تھی اینڈ سم ہاؤ وی لاسٹ ہم. تو اس ٹینشن میں سم ہاؤ مجھے پتہ نہیں چلا میں نے وہ بیگ اوپر رکھا یا کہاں رکھا، بلکہ وہ ایئر ہوسٹس نے لے کے نا مجھ سے وہ اوپر رکھ دیا. باقی میں نے سامان ساتھ رکھا ہوا تھا وہ اس نے اوپر رکھ دیا. اور ہم اس میں ٹینشن میں آ گئے کہ یہ بندہ تو ہمارا آیا نہیں اور انہوں نے فلائٹ اڑا دی ہے. جب ہم اترنے لگے تو میرے ذہن سے وہ بھول گیا. ہم اتر گئے، ہم واپس چلے گئے، ہم نے ایک دن پورا گزار دیا. اور اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ ہم اپنا وہ بیگ اور وہ ساری میموریز جو تھی وہ بھی، اور پھر پاکستان کی بھی ایون جو کچھ ڈی وی ڈیز جو ریکارڈ ہوئی تھیں تو وہ اس میں تھی. اور وہ پھر ہم نے بہت کوشش کی. وہ 2003-2004 کی میں بات کر رہی ہوں. اور آپ کو پتہ اب تو خیر بڑا سسٹم اور ہر چیز ڈفرینٹ ہو گیا نا، اب کر لیتے ہیں. تو اس وقت بڑی کالز لگانے کی کوشش کی، بڑا کیا، لیکن وہ ٹل ڈیٹ نہیں ملا. لیکن جب بھی مجھے کوئی ہینڈی کیم یا کیمرہ اس طرح نظر آتا ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ میموریز تھی ہماری. اچھا یہ فرمائیے کہ مجھے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے، مگر میں اس سے پہلے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بینکر ہیں، ٹیچر ہیں، کوئی بھی خاتون، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ مجھے اب اور زیادہ دین کو عملی شکل میں زیادہ اختیار کرنا چاہیے، زیادہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے. جیسے ہر مسلمان اس تقاضا میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ دین کو اختیار کرنے کی عملی طور پہ. تو اس میں جیسے یہ آپ کا حجاب کا معاملہ ہے، یا آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، مگر یہ جو آپ کا پروفیشن تھا صاحب کا، اس کو بالکل چھوڑنا پڑا نا آپ، اور آپ نے بالکل اس کو چھوڑ دیا. اور آپ کی گفتگو سے مجھے لگا کہ 22-23 سال کی آپ تھیں جب آپ نے چھوڑا. تو نسبتاً ایک آدمی بالکل ابھی ٹین ایج ختم ہوئی ہے، ینگ ایک انسان ہے، تو وہ گلیمر جو ہے وہ بہت وہ بھی کرتا ہے، تعریفیں بھی ہیں، لوگ خاص طرح کی اپریسیشن بھی معاشرے میں ملتی ہے، اہمیت بھی ملتی ہے، گلیمر بھی ہے، ادھر تصویریں ہیں، ادھر یہ ہے ادھر. تو کبھی اس سارے 15 سال کے اس میں کبھی اس کا خیال نہیں آیا آپ کو مڑ کے؟ سو میں نے جب اس کو چھوڑا اینڈ آئی وینٹ ٹو ابو دھابی تو 10-11 ماہ تک تو آئی واز ٹوٹلی لائک کہ بس اب یہ میری زندگی ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، کوئی پبلک اپیرنس، پبلک انٹریکشن، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پھر میں پاکستان واپس آئی. اب میں آئی اپنی اسٹڈیز کے لیے تھے واپس، اور کہیں میرے وہم و گمان میں کچھ بھی نہیں تھا کہ میں نے آگے کچھ کرنا ہے دین کے لیے یا ایسا کچھ بھی. آپ صرف ایک ہاؤس وائف کے طور پہ رہنا چاہ رہے تھے؟ یس. لیکن جب میں واپس آئی تو سم ہاؤ آئی گاٹ این اپرچونیٹی. جب کچھ جو میں نے کہا نا کہ آپ کو ایک اسپیسیفک سرکل کے لوگ مل جاتے ہیں، سو ان کو جب پتہ چلا کہ آئی ایم کمنگ ٹو پاکستان، تو وہ کوئی ایونٹ کر رہے تھے اینڈ دے سیڈ کہ وی ریئلی وانٹ کہ آپ آئیں یہاں آ کر اپنی جرنی جو ہے وہ شیئر کریں. سو وہ مجھے مطلب ایون دو کہ اتنا ایکسپیرینس تھا، ہوسٹنگ بھی کی ہوئی تھی، ایکٹنگ بھی کی ہوئی تھی، بٹ آئی واز ریئلی نروس. اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز آ رہے تھے تو مجھے تھا کہ ان اسکالرز کے بیچ میں میرا تو کچھ نالج بھی نہیں ہے تو میں کس طرح بات کروں گی. بٹ الحمد للہ خیر انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، موٹیویٹ کیا، اور میں نے اپنی فرسٹ ایور ٹاک جو ہے وہ ڈلیور کی. اور وہاں سے ایک وہ جرنی ایک نئی اسٹارٹ ہوئی جہاں پر یونیورسٹیز وڈ انوائٹ می.
اور وہاں میں جاتی تھی اور وہاں پر وہ اسٹل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو فین فالوئنگ یا وہ جو آڈینس آپ ایک وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے ایک وہ ریکگنیشن ملے, اٹ واز اسٹل دیئر. اچھا ٹھیک ہے. اور اٹس ٹل ڈیٹ اٹس اسٹل دیئر, کیونکہ کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ اچھا اب تو 15 سال ہو گئے, 16 سال ہو گئے, آپ کو پتہ ہے اسکرین سے جب کوئی چلا جائے انسان تو لوگ بھول جاتے ہیں ان کو. تو ابھی بھی جب میں یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, لیکچرز دینے کے لیے جاتی ہوں, اور اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں آف کورس, لیکن ابھی بھی ان کو نا لڑکیوں کو خاص طور پہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ٹاپک تو آپ نے بات کر لی, لیکن تھوڑی سی بات آپ اپنی جرنی پہ بھی کریں پلیز, ہمیں دوبارہ بتائیں, ہمیں موٹیویشن چاہیے, کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا. تو پھر بھی اس کی عادت نہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے پڑی تھی, یعنی میں اس پہ شاید بہت زیادہ وہ نہیں ہو گئی تھی کہ اب اور فیم چاہیے یا اور وہ چاہیے. تو سم ہاؤ آئی لیٹ اٹ گو, میں نے اس کو کہا کہ بس اٹس ڈن, اب تو آج کے بعد اسپیشلی جب میں نے جا کے نقاب پہن لیا نا, اور انیشیل میں نے جو نقاب پہنا تھا اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حکم ہے یا کیا ہے. اس وقت میں نے اس لیے پہنا تھا بیکاز آئی گاٹ میرڈ ان ٹو اے پٹھان فیملی, تو وہ سب پہنتے تھے. تو انہوں نے کہا ہماری عورتیں پہنتی ہیں تو آپ بھی پہنیں, میں نے کہا کہ اچھا پہن لیا. تو مجھے لگا کہ میں ان لوگوں کی وجہ سے بس نقاب کروں, تو مجھے تھا کہ میں باہر جاتی ہوں جب بھی مال میں یا کہیں بھی تو کون پہچانے گا, تو دیٹ مینس اٹس گون, اٹس ناٹ دیئر. کہ اس کا مطلب ہے کہ ابتدا میں آپ نے جو حجاب اور نقاب کیا خاص طور پہ وہ خانگی حوالے سے یہ کیا, آپ کے فیملی کو پسند تھا تو اس لیے آپ نے کیا. بعد میں پھر آپ نے یعنی کہ جسے آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صرف خالصتاً دینی حوالے سے آپ نے پھر. ہاں, اور یہاں پر میں ایک چیز بھی ایڈ کر دوں, کیونکہ الحمدللہ یہ آپ کا اچھا شکر ہے پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر اتنا موقع ہے کہ بندہ اگر بات بیچ میں رہ جائے تو اس کا کمپلیٹ نہیں آپ اپنی بات. ایک تو ایک ہی ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ اٹس اسٹل دیئر, لیکن دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو جو ہم نے شروع میں سکون کی بات کی تھی نا, وہ جو سکون آپ کو ملنے لگے نا, آپ کو یہ پتہ چلنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, وہ مجھے سن رہے ہیں, وہ مجھے جانتے ہیں, وہ مجھے پہچانتے ہیں, تو پھر آپ کو نا یہ فکر ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں نہیں جانتے, میرے فینس ہیں, فالوورز ہیں یا نہیں ہیں. سو اب اٹ ڈزنٹ بادر می. محترمہ جی شاہ جی, سارا جی, تو اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے پبلک سب جانتی ہے, تو آج دیکھتے ہیں پبلک کے پاس کون سے سوال ہیں آپ سے جاننے کے لیے. لیکن اس سے پہلے میں کچھ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. ابھی آپ نے ذکر کیا اپنی میرڈ لائف کے حوالے سے بھی, تو بچوں کے بارے میں بتائیں, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے الحمدللہ 5 بچے ہیں, اور سب سے بڑے 2 بیٹے ہیں, عمر اینڈ جبریل, 12 اور 11 سال کے. پھر فاطمہ ہے, بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے میری, اور شیل ٹرن 6 ان دس منتھ انشاءاللہ. پھر ہنا ہے, ہنا 4 سال کی ہو جائیں گی جنوری میں انشاءاللہ. اور پھر سعد ہیں, وہ سب سے چھوٹے ہیں, وہ 2 سال کے ہیں. تو بچوں کے سامنے کبھی ہوتا ہے نا کہ پرانی چیز آ جائے تو انہوں نے کہا ماما ارے یہ تو آپ ہیں, ایسا کبھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ پہلے اتنا نہیں پتا تھا عمر جبریل کو, لیکن میری امی جو ہیں نیچرلی وہ بیٹھ کر ان کو کبھی یاد آ جاتی تو میرے کو پرانے ڈرامے لگا کر یوٹیوب پہ ان کے سامنے دیکھ کے تو کہتے دیکھو یہ تمہاری ماما ہے. تو ابھی اس دن بھی میں جا رہی تھی, کوئی بات ہو رہی تھی, تو وہ ظاہر سی بات ہے بوائز ہیں نا بڑے, اور پھر جین زی, تو وہ بیچ میں مجھے ہی جو ہے نا کبھی کبھی مجھے ہی مذاق کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ عمر ڈو یو نو وی آر ٹریولنگ ود اے سیلیبریٹی. چپ کر کے